افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت سے 14ویں آیت کے آخر تک. اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے. اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا. اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. اور اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، اور بعض کو مبشر، اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں. اور آدمیوں کی بازگیری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے. ہم سب مل کر کہیں گے آمین. آج میرے عزیزو جب ہم خداوند کے گھر میں اس کے حضور میں موجود ہیں تو ہم یہ سیکھیں گے کہ کلیسیا میں جمع ہونے کا یا کلیسیا میں چرچ میں آنے کا مقصد کیا ہے. ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہر چیز کے پیچھے فائدہ یا نقصان سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جی میں اس چیز کو خریدتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی چیز ہم خریدتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے فائدے یا نقصانات جو ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیز جو میں خرید رہا ہوں، کیا یہ چیز جو میرے پاس ہے اس سے مجھے فائدہ یا نقصان کیا ہوگا. اور ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ آج لوگ چرچ کا انتخاب، کلیسیا کا انتخاب بھی یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ مجھے اس چرچ میں سے ملے گا کیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے چرچ میں جاتے ہیں جن کا لیٹر، جن کا لکھا ہوا لیٹر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس لیٹر کی وجہ سے ہم باہر کے ملک میں چلے جائیں. ان کا لکھا ہوا لیٹر اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو نوکری مل سکتی ہے. یا ایسے چرچ میں جانا پسند کرتے ہیں کہ جہاں پر مہینے میں راشن بھی دیا جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے چرچ میں جانا پسند کرتے ہیں جو ایک بہت بڑی بلڈنگ ہو، جن کے پادری صاحب بڑے امیر ہوں، شاید جن کا ٹی وی چینل ہے، شاید جن کے پاس بڑی بڑی سہولیات ہیں. اکثر اوقات ہم ایسے موقع پر چرچ کا انتخاب یا کلیسیا میں جانے کا انتخاب اپنے لیے کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو آج ہم نے مل کر یہ سیکھنا ہے کہ ہمارا بھی کلیسیا میں جانا، چرچ میں جانا، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے. آج میں ایک بات یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں. ہم دنیاوی فوائد کے لیے، اگر ہم دنیاوی فائدوں کے لیے چرچ میں جا رہے ہیں، اگر ہم دنیاوی فائدوں کے لیے کسی چرچ کا حصہ بنے ہیں تو پھر ہم دنیا کی چیزوں کو لے کر دنیا میں ہی رہ جائیں گے. لیکن اگر ہم چرچ کا حصہ اس لیے بنے ہیں، اگر ہم چرچ کا حصہ اس لیے ہیں کہ ہم نے آسمانی برکتوں میں شامل ہونا ہے تو ایسے صورت میں ہم بابرکت ہوں گے. جب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کلیسیا کی بابت یسوع مسیح کا کیا حکم ہے. اگر کلیسیا میں شامل ہونے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی برکتیں ہمیں مل جائیں اور ہم آسمانی برکتوں سے محروم ہو جائیں تو میرے عزیزو ایسی کسی بھی کلیسیا کا حصہ بننے سے انکار کریں جو صرف دنیا کی چیزیں، دنیاوی چیزیں، دنیاوی باتیں
دنیاوی مسائل کا حل آپ کو دیتی ہیں، ایسی کلیسیا کا حصہ نہ بنے۔ لفظ کلیسیا جو ہے یہ جب ہم لفظ یونانی زبان کا لفظ ایکلیزیا دیکھتے ہیں تو یہ لفظ کلیسیا اس میں سے نکلا ہے، اور انگریزی میں کلیسیا جو ہے اس کے لیے لفظ جو آیا ہے وہ چرچ ہے۔ انگریزی میں کیا لفظ ہے جی؟ چرچ۔ ہم چرچ سمجھتے ہیں عمارت کو، میرا چرچ وہ ہے، میرا چرچ چھوٹا ہے، وہ بڑا چرچ ہے، وہ چھوٹا چرچ ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، آسمان پر کلیسیا نے، ایمانداروں نے جانا ہے، عمارت نے نہیں جانا۔ ریپچر ایمانداروں کا اٹھایا جانا، یہ انسانوں کا اٹھایا جانا ہونا ہے، یہ کسی عمارت کا اٹھایا جانا نہیں ہونا۔ آج جب کلیسیا کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ میں اس کلیسیا کا، اس جماعت کا حصہ بنوں گا، تو سب سے پہلے ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے عہدہ کیا دیا جائے گا چرچ میں۔ کیا مجھے کبھی ایلڈر بنایا جائے گا؟ کیا کبھی میں چرچ کا خزانچی بنوں گا؟ کیا میرے بچے کوائر کا حصہ بنیں گے؟ میرے عزیزو یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن آج ہم 3 باتوں کو سیکھیں گے کہ کلیسیا میں جمع ہونے کا ہمارا مقصد کیا ہے اور کلام اس کے بارے میں ہمیں کیا بیان کرتا ہے۔ کلام خدا میں سے جو آیات ہمارے لیے پڑھی گئیں، افسیوں کے نام خط اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت جو تلاوت کردہ آیات سے پہلے کی آیات ہیں، جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں، افسیوں کے نام خط اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے۔ پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ پولس رسول یہ کہتے ہیں، بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے کیا کرو؟ اس کے لائق چال چلو۔ ہم کلیسیا میں، ہم چرچ میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ جس لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ شافی ہے، وہ شفا دیتا ہے، شفا دینے کی قدرت اس کے پاس موجود ہے، لیکن ہمارا ایماندار بننے کا مقصد صرف شفا لینا نہیں، ہمارا ایماندار بننے کا مقصد صرف اچھی نوکری لینا نہیں، ہمارا ایماندار بننے کا مقصد صرف اپنی خاندانی برکات لینا نہیں یا دنیاوی آسائشوں کو لینا نہیں، بلکہ کلام کے مطابق یہ ہے کہ جس بلاوے سے ہم بلائے گئے ہیں، اور وہ بلاوا کیا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ کون سی زندگی پائیں؟ بہت سے لوگ جب وہ چرچ ممبرشپ کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں چرچ میں ممبرشپ کے حوالے سے اتنے سخت قوانین موجود نہیں کہ جی اگر آپ چرچ کے ممبر نہیں بنے، آپ کا نام چرچ کے رجسٹر میں نہیں لکھا، تو آپ کی شادی بیاہ وہ پادری صاحب پڑھانے کرنے نہیں آئیں گے، عبادت کروانے نہیں آئیں گے، نکاح پڑھانے نہیں آئیں گے، جنازہ پڑھانے نہیں آئیں گے۔ بہت سی جو کلیسیائی نظام ہیں ان میں کلیسیا کے ممبر کا نام رجسٹر میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ میرے عزیزو سب سے پہلی بات جسے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یسوع کی کلیسیا کا ممبر بننے کے لیے دنیاوی رجسٹر میں نام ہونا ضروری نہیں۔ یسوع کی کلیسیا کے ممبر بننے کے لیے ہمیں آسمانی کتاب برہ کی کتاب جو ہے اس میں ہمارا نام ہونا ضروری ہے۔ اور برہ کی کتاب میں ہمارا نام کب ہوگا؟ تب نہیں ہوگا جب ہم بپتسمہ لے کر باچے 2 سال چرچ نہ بڑھیے، یا پادری صاحب کو ہدیہ دے کر چرچ میں شکر گزاری دے کر یہ سمجھے کہ میری ممبرشپ بحال رہے۔ جس بلاوے کے لیے ہم بلائے گئے ہیں ہمیں اس کے لائق چال چل رہا ہے، اور کب چال چلیں گے؟ جب ہم خداوند کی حضوری میں آئیں گے۔ بہت سے لوگ جب دعا کی بات آتی ہے، عبادت کی بات آتی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اسی جی گھر بہ کے دعا کر لینے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اسی کی کر رہے ہیں جی، گھر بہ کے دعا کر لینے ہیں، اوتھے بھی تو خدا ہے۔ میرے عزیزو اگر گھر پر بیٹھ کر دعا کر لینا ہی ضروری ہوتا تو ابتدائی کلیسیا کی ایماندار جو ہر روز جمع ہوتے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ جمع ہونے سے باز نہیں آتے تھے، ان کو کبھی بھی روح القدس اس بات کی تحریک نہ بخشتا کہ وہ جمع ہو۔ روح القدس تحریک بخشتا کہ اپنے گھروں میں بیٹھو اور بیٹھ کر دعا کر لو۔ آج کا یہ جو دور آ گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی جب چرچ لگتا ہے تو پادری چرچ میں عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ چندہ اکٹھا ہو۔ آپ اس چرچ میں آتے ہیں
اس چرچ میں آنے کا مقصد چندہ اکٹھا کرنا نہیں. چندے کا باکس باہر پڑا ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں، نہیں تو نہ ڈالیں، لیکن چرچ میں آئیں، کلیسیا میں جمع ہو. جس بلاوے میں تم بلائے گئے ہو، کلام میں لکھا ہے، اس کے لائق چال چلو. یہ لائق چال چندے دے کر، یہ لائق چال پادری صاحب کی عزت کر کے، چرچ کے رجسٹر میں نام لکھوا کر نہیں ہوگی، بلکہ یہ لائق چال کب چلیں گے؟ جب ہم کلیسیا میں جماعت میں آئیں گے. اور خداوند کے کلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اعمال کی کتاب اور اس کے دوسرے باب میں، میرے ساتھ دیکھیے گا، اعمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 41ویں اور 42ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. اب جب مل گئے یعنی کلیسیا بن گئی، کلیسیا کا حصہ بن گئے، تو آگے مقصد بھی لکھا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ یہ رسولوں سے پہلی بات کیا؟ تعلیم پانے. کیا کرنے؟ دوسری بات رفاقت رکھنے. دوسری بات کیا ہے؟ رفاقت رکھنے. اور تیسری بات ہے روٹی توڑنے. اور چوتھی بات ہے دعا کرنے میں مشغول رہے. چرچ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چرچ میں سے تعلیم ملے، ڈاکٹرن جو خدا کے کلام کی تعلیم ہے، ہمیں اس کو جاننا ہے. بہت سے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیوں ہے. کوئی غیر مسیح سوال کر لے، ہمیں پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم چرچ میں نہیں آتے، ہم پادری صاحب سے آ کر سوال نہیں کرتے. تعلیم کی کمی ہے. اور بعد میں جب کچھ نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں جی ساڈے پادریاں نے سانوں کچھ نہیں سکھایا. بھائی جب تک آپ چرچ میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کو چرچ میں آنے کا مقصد نہیں پتا ہوگا، گھر پر بیٹھ کر چندہ بھیج دینا، گھر پر بیٹھ کر دعا کر لینا، صبح چرچ میں دعا ہو رہی ہے اپنے بستر پر بیٹھ کر دعا کر لینا، شام کو دعا ہو رہی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر لینا، اتوار کی عبادت کے لیے دعا ہو رہی ہے، ہم سوچیں ہم گھر پر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں. گھر پر دعا تو ہوگی لیکن آپ کو تعلیم نہیں ملے گی. تعلیم کہاں پر آ کر ملے گی؟ کلیسیا میں. کہاں پر آ کر ملے گی؟ اور کیسے تعلیم ملتی ہے؟ جب خدا کے لوگ پیغام دیتے ہیں، خادمین پیغام دیتے ہیں تو ہم تعلیم پاتے ہیں. دوسری بات کلام میں لکھا ہے رفاقت. چرچ میں کلیسیا میں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آپسی رفاقت ہو. کیا ہو؟ ہماری آپسی. اور یہ رفاقت جو ہم چرچ میں رکھتے ہیں یہ پاک رفاقت ہوتی ہے. کون سی رفاقت ہوتی ہے؟ ویسے تو ہم اپنے گھروں میں بھی جمع ہو جاتے ہیں چگلیاں لگانے کے لیے، لڑائیاں بڑھانے کے لیے، ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے. شادیوں پر مقصد کیا ہے؟ دنیاوی چیزوں کو سر انجام دینا. لیکن جب ہم چرچ میں جمع ہوتے ہیں تو چرچ میں جو ہماری رفاقت ہے، ایمانداروں کی رفاقت جو ہے وہ پاک ہوتی ہے. جب ہم عقیدہ پڑھتے ہیں اور اس کے آخری حصہ میں جاتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں ایمانداروں کی رفاقت اور شراکت پر. کس پر ایمان رکھتا ہوں؟ ایمانداروں کی. تو اگر ہم چرچ میں آ نہیں رہے، ہم جمع نہیں ہو رہے، ہم کسی کلیسیا کا کسی سیٹ اپ کا حصہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رفاقت نہیں رکھ رہے. اور تیسری بات کیا ہے کہ روٹی توڑنا. روٹی توڑنا ہم کس کو کہتے ہیں؟ پاک شراکت میں آنا. کس میں آنا؟ جب سب ایماندار مل کر خداوند کی میز میں آتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ روٹی توڑنے میں. خداوند کے بیٹے یسوع کے بدن کے بارے میں جب ہم اکٹھے ہو کر جمع ہوتے ہیں اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو ہمارا کلیسیا میں آنے کا مقصد پورا ہوتا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم مل کر کیا کرتے ہیں؟ کبھی خدا کے خادم دعا میں رہنمائی کر رہے ہیں، کبھی کلیسیا میں سے کوئی آ رہا ہے، کبھی ایلڈر سبان میں سے کوئی آ رہا ہے. تو ہمارا جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ خداوند کے بلاوے کے لائق چال چل سکے. یہ چال جو کلام کے مطابق ہے یہ ہم تب چل سکیں گے جب ہم کلیسیا میں، جب ہم چرچ میں آئیں گے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی چرچ نہیں جانا، دعا اسی گھر بھی کر سکنے ہیں. گھر میں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مجھے بتائیں. سب بولیں کیا ہم چرچ کے علاوہ گھر میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس کام کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ ہم تعلیم پائیں. یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کیا کہا اپنے شاگردوں کو؟ جاؤ سب قوموں کو کیا بناؤ؟ انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے
اور اس کے بعد لکھا ہے کہ بپتسمہ لینے کے بعد انہیں تعلیم بھی دو۔ آج بپتسمہ تو لے لیتے ہیں لیکن آنا چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر 2 سال بعد کوئی اور آتا ہے، وہ کہتا ہے جی آج بپتسمہ لے لو، اور پھر ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، اور ایسے پتہ نہیں کتنے بپتسمے، کیونکہ ہم نے تعلیم نہیں لی، ہم نے ایمانداروں کی رفاقت میں رہنا گوارا نہیں کیا، اسی لیے ہم تعلیم سے واقف نہیں ہوتے۔ کلیسیا میں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ رفاقت ہو، شراکت ہو، تعلیم حاصل کریں، روٹی توڑنے یعنی مسیح کے بدن کی یادگاری میں آئیں، اور آپس میں جمع ہو کر دعا کریں۔ کلیسیا میں حاضر ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم بلاوا جس میں ہم آئے ہیں ہم اس کے لائق چال چل سکیں۔ ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، افسیوں کے نام خط اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت سے 6 آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ افسیوں کے نام خط اس کا 2 باب اس کی 4 آیت سے 6 آیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا یعنی زندہ کیا، اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا۔ ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب مسیح یسوع کے جی اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں تو ہم آسمانی مقاموں میں بٹھائے جانے کے قابل ہو سکیں۔ کس کے قابل ہو سکیں؟ آسمانی مقاموں میں بٹھائے جانے کے۔ بلاوا جو ہے وہ یہ نہیں کہ مر گئے، خاک میں چلی گئی، روح کا پتہ ہی نہیں کہ کدھر جانی ہے۔ جب ہم کلیسیا میں آتے ہیں تو ایمانداروں کی رفاقت میں آنے سے، تعلیم حاصل کرنے سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ جس بلاوے میں ہم بلائے گئے ہیں، اور وہ بلاوا کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں نہ رہ جائیں بلکہ آسمانی مقاموں میں جو میرے اور آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے کیا کروں، اور کہا کہ میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں۔ کب اس قابل ہوں گے؟ جب ہم کلام سے واقف ہوں گے۔ آج معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں بھی خدا کا خادم ہوں، اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں بھی اکثر اوقات دنیا داری میں رہتے ہوئے ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ایسا شخص جس نے ساری زندگی خداوند کا نام نہیں لیا، جس نے ساری زندگی نہ وہ کلیسیا کا حصہ رہا، نہ اس نے خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کے حکموں کو پورا کیا، جب اس کا جنازہ ہوتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لمبی سے لمبی دعا ہو، اس کی قبر پر کم از کم 2-4 سلیبیں تو لگائی جائیں، پھولوں کے ساتھ بھی سلیب بنائی جائے، اس کے بعد پھر تیسرے کی عبادت ہو، اس پہ بھی لمبی عبادت ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرنے کے بعد جو کچھ اس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے باعث وہ آسمانی مقام میں چلے جائے گا۔ میرے عزیزو، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، جس بلاوے میں ہم بلائے گئے ہیں، اگر ہم اس کے لائق چال چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کلیسیا میں جمع ہونا ہوگا تاکہ ہم تعلیم حاصل کریں، ہمارے گناہوں کے بارے میں ہمیں بتایا جائے، ہم اسے چھوڑیں، اور ایسا کرنے سے ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم آسمانی مقاموں پر جہاں پر یسوع موجود ہے وہاں پر بٹھائے جانے کے قابل ہو سکیں۔ اور یہ قابلیت مرنے کے بعد نہیں آتی، یہ زندگی میں ملتی ہے۔ جب آپ چرچ میں آتے ہیں، کلام سنتے ہیں، ایمانداروں کی رفاقت میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حمد و ستائش کرتے ہیں، گھر پر رہ کر ہم دعا تو کر سکتے، کلام سن نہیں سکتے جیسے چرچ میں سن رہے ہیں، ہم پرستش کلیسیا کے ساتھ مل کر نہیں کر سکتے۔ جب آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، آج بھی فرشتے آسمان پر وہ گروہ کی شکل میں، گروپس کی صورت میں وہ قدوس قدوس آج بھی ہر وقت کہہ رہے ہیں، اور جب ہم نے بھی جانا ہے، ہمارا مقصد کلام وہاں پر نہیں سنایا جائے گا، وہاں پر دعائیں نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف وہاں پر کیا ہوگی؟ خداوند کی ستائش ہوگی اور اس کی حمد ہوگی۔ ہم اس کی حمد کرنا بھول ہی جاتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ آج ہم کلیسیا میں آتے نہیں۔ ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ تھا، ہمارے بڑوں نے بتایا کہ پادری نو چندہ دیندے رہو تاکہ تہاڈی رکنیت برقرار رہے۔ بھئی اگر پادری کو چندہ دے رہے ہیں، اس کی جیب تو بھرتی جائے گی، آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوگی، آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ آسمانی مقام میں بٹھائے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس قابل ہوں تو کلیسیا میں جمع ہوں۔
جماعت کے ساتھ شامل ہوں، رفاقت رکھیں، دعا کریں اور تعلیم حاصل کریں تاکہ آپ جس بلاوے میں بلائے گئے ہیں اس کے لائق چال چل سکیں۔ دوسری بات جس کو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کلیسیا میں ہمارا جمع ہونے کا مقصد کیا ہے۔ دوسری بات جس سے ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے تاکہ خدمت میں وسعت ہو، تاکہ خدمت میں کیا ہو، خداوند کی خدمت میں وسعت ہو۔ ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے۔ میرے ساتھ نکالیے افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، افسیوں کے نام خط اس کا 4 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے۔ مقدس لوگ کیا بنے؟ لفظ مقدس کا مطلب ہے پاک، علیحدہ کیے ہوئے۔ اب ہم جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم مقدس تو ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، دنیا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کامل بننے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، اور خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے 12ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ خدمت گزاری کا کیا کیا جائے؟ اور خدمت گزاری کا کام کب ہوگا؟ جب ہم کلیسیا میں آئیں گے۔ آج چرچ میں خداوند کے فضل سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کلیسیا میں سے گزشتہ 10 سالوں میں تقریباً 3 خادمین جو ہیں وہ اس کلیسیا میں سے تیار ہوئے۔ 2 بھائی جو ہیں وہ بھی ٹریننگ کر رہے ہیں، ایک اسی کلیسیا کے حصہ تھے، وہ بھی ٹریننگ کر چکے ہیں، وہ خدمت میں ہیں۔ جب ہم کسی کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں اور وہاں پر آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے خدمت کو سر انجام دینا ہے۔ اگر خدا کا خادم جو یہاں پر کلام سنا رہا ہے، میں ساری زندگی یہاں پر خدا کا کلام نہیں سناؤں گا، آئندہ آنے والے سالوں میں اسی کلیسیا میں سے نوجوان وہ خداوند کے کام کو سر انجام دینے کے لیے اس جگہ پر کھڑے ہو کر خداوند کا کلام سنائیں گے۔ لیکن کب سنائیں گے؟ جب وہ کیا ہوں گے؟ کلیسیا میں جمع ہوں گے۔ جب وہ کیا ہوں گے؟ کلیسیا میں۔ تو جمع ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ خداوند کی خدمت کے کام میں وسعت ہو، اور وہ خدمت کا کام کیا ہے؟ 11ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول، بعض کو کیا؟ سبوں نے بعض کو کیا بنایا ہے؟ بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا، اور 5ویں بات لکھی ہے بعض کو استاد بنا کر دے دیا۔ بعض کو کیا بنا کر دے دیا؟ کتنی انگلیاں ہو گئی؟ اور جب ان انگلیوں کو بند کر لیں تو یہ ایک پنچ یا مکہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں کسی کلیسیا میں ہیں تو اس کلیسیا میں خداوند کی خدمت کا کام جو ہے وہ وسعت پائے گا۔ اگر چرچ آج ایونجلزم کو، اگر آج چرچ تبلیغ کے کام کو روک دے، یعنی لوگوں کے پاس جانا، ان کے ساتھ رفاقت رکھنا، اگر چرچ وہ اس کام کو روک دے تو یاد رکھیں چرچ کی گروتھ رک جائے گی۔ اور آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو غیر اقوام میں جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ کہ ہم چرچ نہیں آتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلام سنانا، اور یہاں تک کہ بہت ساری کلیسیاؤں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دعا کرنا یا دعا کروانا یہ پادری صاحب کی ذمہ داری ہے، ساڈا کم چندہ یا ہدیہ پانا ہے۔ یاد رکھیں کلیسیا میں سب سے پہلی خدمت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ رسول بھیجے ہوئے، ایسے جو خدا کے کام کے لیے مخصوص ہیں۔ مجھے اس کلیسیا میں خدمت کرتے ہوئے تقریباً 11.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں، 10-11 سال ہو گئے ہیں۔ جب میں یہاں پر آیا وہ بچے جو چھوٹے تھے اب انہیں بھیجا گیا ہے کہ وہ خداوند کے کلام کو سیکھیں، اور جو خدمت کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہ ایسا نہیں کہ جن کو سکھایا پادری صاحب نے اور بائبل انہوں نے پکڑی اور پکڑ کر وہ لوگوں کے گھروں میں چلے گئے ہیں۔ وہ 4 سال سیکھ رہے ہیں، نہ صرف دنیاوی تعلیم بلکہ خداوند کے کلام کی تعلیم کو بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے کہ کلیسیا میں ایسے کام کرنے والے ہوں جو بھیجے جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بعض کو رسول، دوسری بات لکھی ہے کہ بعض کو نبی، ایسے لوگ جو نبوت کی باتیں بتانے والے ہوں، ایسے لوگ جو نبوت کی باتیں جو خداوند کے کلام میں لکھی ہیں وہ بتانے والے ہوں۔ بہت سے لوگ آج آپ کو ملیں گے، وہ بائبل کو اٹھا کر آپ کے پاس آئیں گے، لیکن ان کے پاس نبوت کی باتوں کی تشریح کرنے کا
کوئی بھی علم موجود نہیں. اور کیوں موجود نہیں؟ کیونکہ وہ کسی جماعت یا کلیسیا کا حصہ نہیں رہے. اور آگے لکھا ہے اسی نے بعض کو مبشر ایونجلسٹ بنا کر دے دیا اور بعض کو چرواہا یعنی کلیسیا میں پاسبانی خدمت کرنے والا، اور پانچواں یہ کہ استاد بنا کر دے دیا تاکہ وہ سوالات کے جواب دے سکے. یہ 5 ایسی خدمات ہیں، انگریزی میں سے کہتے ہیں 5 فولڈ منسٹریز. یہ روح القدس کی 5 خدمات ہیں جو چرچ میں دی گئی ہیں، اور جب یہ پانچوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ ایک پنج کی یا مکے کی حیثیت رکھتی ہیں، جو کہ شیطان کو مارا جائے اور اس کا مقابلہ ان کے ساتھ کیا جائے تو شیطان ابلیس کلیسیا میں سے دور ہو جاتا ہے. ان پانچوں میں سے کوئی ایک چیز اگر چرچ میں کم ہو، یعنی اگر کلیسیا میں جو کلام سنانے والا ہے وہ خداوند کی جانب سے بھیجا ہوا نہیں، رسول نہیں. آج ہم لفظ رسول یا اپوسٹل استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب ہے بھیجے ہوئے. اگر کوئی شخص خادم خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں تو کلیسیا وہاں پر قائم نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ نبی اگر کوئی نبوت کی باتوں کی درست طور پر تشریح کرنے والا نہیں، اگر خدا کا روح اس میں نہیں تو کلیسیا مضبوط نہیں ہو سکتی. اور تیسری بات یہ کہ اگر وہاں پر خدمت کرنے والے مبشر انجیل ایونجلزم کرنے والے ایونجلسٹ موجود نہیں تو کلیسیا وہ مضبوط نہیں ہوگی. چوتھی بات یہ کہ اگر ایماندار بھی ہیں اور ان میں کوئی چرواہا پاسٹر نہیں تو وہ کلیسیا قائم نہیں رہ سکتی. اور پانچویں بات یہ کہ سنانے والا بطور استاد ٹیچر نہیں ہے تو کلیسیا قائم نہیں رہ سکتی. آج ہمیں یہ جاننا ہے کہ خداوند کی خدمت میں وسعت تب ہوتی ہے جب کلیسیا میں یہ 5 خدمات موجود ہوتی ہیں. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں سے بھی، ہمارے خاندانوں میں سے بھی کوئی اس خدمت میں آئے تو ہمیں خداوند کے گھر میں جمع ہونے سے باز نہیں آنا. ہمیں خداوند کے گھر میں جمع ہونے سے کیا نہیں آنا؟ خداوند کے کلام میں سے ہم حوالہ دیکھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب 41ویں اور 42ویں آیت. ابھی ہم نے اس کو پڑھا. 43ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے. خداوند کے کلام میں سے اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 43ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت ورس 43 سے 47 تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لاتے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خداوند کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز سے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو ایمان لاتے تھے، نجات پاتے تھے، خداوند کیا کرتا تھا؟ ہر روز ان میں کیا آتا تھا؟ لوگوں کو ملا دیتا تھا. اور کب یہ ایسا ہوتا تھا؟ جب یہ 5 خدمات چرچ میں تھی. اگر ایک شخص ہی سارے کام کر رہا ہے تو پھر یاد رکھیں باقی لوگ کبھی بھی اس ایک شخص کے وسیلہ سے شاید اس قدر زیادہ برکت نہ پا سکیں. آج جب ہم اس چرچ میں بیٹھے ہیں، خدا کے خادم وہ کلام سنا رہے ہیں، ایلڈر سمان اپنا کام کر رہے ہیں، اگر باقی انتظام کرنے والے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، جنریٹر آن ہے، اگر باہر کوئی معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے خادم نے چھوڑ کر ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ تمام چیزیں کلیسیا میں کب ہوں گی؟ جب ہم کلیسیا میں آئیں گے. آج بڑا شکوہ کیا جاتا ہے اور گلہ کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر، ہمارے چرچ میں تو ایسا نہیں کہ جی ہمارے خاندان میں سے کوئی ایلڈر ہی نہیں بنایا گیا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ سچ چندہ دینے سے ہم ایلڈر بنیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید چونکہ میں اس چرچ کا گزشتہ 10-12 سال سے ممبر ہوں اس لیے مجھے ایلڈر بنا دیا جائے یا کوئی خدمت مجھے دے دی جائے. میرے عزیزو یاد رکھیں اگر ہم کلیسیا میں جمع ہوں گے تو تب ہماری خدمت میں وسعت آئے گی. اگر ہم چرچ میں کلیسیا میں نہیں آ رہے تو خدمت میں وسعت نہیں آ سکتی. یہاں پر میں ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج وہ بائبل مقدس اٹھا لیتے ہیں
اور آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں اور کہتے جی ہم دعا کے لیے آئے ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی بائبل اٹھا کر آئے وہ پادری ہے. کبھی آپ سے یہ سوال کرنے کی آپ نے کوشش کی ہو، یہ جرت اگر آپ نے کی ہو، کوئی بھی شخص ایسا جو بائبل اٹھا کر آپ کے گھر میں آئے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یا بہن آپ کس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جواب دیتے جی اسی آزاد ہی خدمت کرنے ہیں. یسوع مسیح نے بے شک ہمیں آزاد کیا لیکن ساری شریعت کی باتوں سے آزاد کیا ہے. آج بھی ہم ایک چیز میں بندھے ہیں اور وہ یہ کہ ہم مسیح کی کلیسیا کے ممبر ہیں. کس کی کلیسیا کے ممبر ہیں؟ یہ نام تو ہمارے دیوں میں ہے نا کہ کوئی بیپٹسٹ ہے، کوئی لوتھرن ہے، کوئی پریسبیٹیرین ہے، کوئی چرچ آف پاکستان ہے یا کیتھولک ہے. یہ نام ہمارے دیے لیکن کلیسیا ایک ہی ہے. اور وہ کلیسیا کون سی ہے؟ جو یسوع کی کلیسیا ہے. اب ہم نے اس کلیسیا کا چناؤ کرنا ہے. وہ کلیسیا چننی ہے عبادت کے لیے جو کلام کے مطابق تعلیم دے رہی ہے. اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے. کھولیں کلام کو اور پوچھیں. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں آزاد ہی ہوں. جی آزاد ہم نہیں ہیں. ہم ایک محبت کی ڈور میں بندھے ہیں جو یسوع کی محبت ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی بھی خادم اسے کسی انتظام کا حصہ بننا ہے. کوئی بھی خادم اگر وہ کسی چرچ میں سے نہیں گیا، اگر وہ کسی چرچ میں سے نہیں آیا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید وہ کہیں اور سے آ گیا ہے. اور ایسے کلام میں لکھا ہے، ہمیں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ ایسے یسوع مسیح نے کہا کہ میرے بعد تمہیں پھاڑنے والے بھیڑیے آئیں گے. بھیڑ کی کھال ہوگی لیکن اندر سے بھیڑیے ہوں گے. ہمیں ایسے لوگوں سے بھی خبردار رہنا ہے جو ڈھونگ کرتے ہیں خدا کے خادم ہونے کا، لیکن کلام کے مطابق افسیوں کے خط اس کے 4 باب کی 11ویں آیت کے مطابق جو کلیسیا میں خدمات دی ہیں، وہ خدمات وہ کر تو رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو وہ کلیسیا کا حصہ ہی نہیں گردانتے. وہ کہتے جی ہم تو آزاد کام کر رہے ہیں. آزاد کوئی بھی نہیں. آزاد اگر ہمارے پاس آزادی ہے تو وہ یہ کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں آزاد کیے گئے ہیں. لیکن ایک محبت کی ڈور جو ہم میں ہے وہ کہ مسیح کی محبت میں ہم بندھے ہیں. ہم کسی انتظام کا حصہ ہیں. اسی لیے بھی کلیسیا میں آنا ضروری ہے تاکہ جب خدا کی خدمت میں وسعت ہو. اس لیے بھی کلیسیا کا حصہ بننا ضروری ہے تاکہ جب ہم خدمت کے لیے کسی جگہ پر جائیں، بطور ایونجلسٹ، بطور استاد، بطور پاسبان، یا بھیجے ہوئے اپنے آپ کو کہیں تو کہیں کہ میں فلاں چرچ یا فلاں انتظام کا حصہ ہوں. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کلیسیا میں کیا ہوں؟ جمع ہوں. سب بولیں کلیسیا میں کیا ہوں؟ تیسری اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ چرچ میں آنا کیوں ضروری ہے. جیسے میں نے پہلے واضح کیا کہ چرچ میں آنا اس لیے ضروری نہیں کہ پادری صاحب ناراض نہ ہو جائیں. کل نو فوتگی ہوگی تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ بڑے آ جاتے ہیں پڑھانے والے. آپ نہ بھی کسی چرچ میں جائیں، لیکن یہ 3 باتیں اگر یاد رکھیں گے تو آپ ان باتوں سے بالا تر ہو کر سوچیں گے. شادی، نکاح، وفات، خوشیاں، غمیاں، یہ سب چیزیں دنیاوی ہیں. آپ کسی انتظام کا حصہ نہ بھی ہوں. آج کل بہت سارے ایسے خادم ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چلو جی میں پڑھا دینا وہاں. ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے لیکن وہ وقتی طور پر آئیں گے، اپنا کام کریں گے، چلے جائیں گے. یہ 3 چیزیں ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے. اور تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ ہمیں کلیسیا میں اس لیے جمع ہونا ہے تاکہ ہم غلط تعلیمات سے بچے رہیں. کس سے بچے رہیں؟ غلط تعلیمات سے. سب بولیں کس سے بچے رہیں؟ غلط تعلیمات سے. افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں. آگے کو کیا نہ رہیں؟ ساری زندگی سانو سمجھ نہیں آتی. کوئی ادھروں آندا سانو پاگل بنا کے چل جاتا ہے. کوئی ہمیں کہتا ہے یسوع خدا ہے، بیٹا نہیں، روح القدس تو بھی دعا کر لینی چاہیے. بہت ساری ایسی تعلیمات ہمیں دے جاتا ہے. اگر کسی کلیسیا کا حصہ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہاں تو ایسے دعا نہیں ہوتی. آپ کیوں ایسے دعا کرتے ہیں؟ ہمارے کچھ بچے ہیں وہ ٹریننگز کے لیے دوسرے شہروں میں گئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ہماری کچھ بیٹیاں ہیں وہ آئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جہاں پر وہ ٹریننگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی بہن ہے وہ دعا کرتی ہیں اور ان کا دعا کرنے کا طریقہ کار کلام کے مطابق نہیں تھا. تو اس بیٹی نے جب اس بہن سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں چپ کرو، آپ کو نہیں پتا. آپ کو کوئی ایسا چپ کروا دے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور درست کیا. جب آپ کلیسیا کا حصہ ہوں گے، جب ہم چرچ کا حصہ ہوں گے، کلیسیا کا حصہ ہوں گے، اس میں جمع ہوں گے تو ہم غلط تعلیمات سے بچے رہیں گے.
اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں، ساری زندگی بچے بن کے نہیں رہنا۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ جن نے لایا گلی ادھر نہ ٹر چلی، جس نے کہا ادھر نو آ جاؤ ادھر نو چل جانا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اپنی کلیسیا میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر کہ بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ہمارے ایلڈر سمان ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، میں وزٹ کے جاتا تو بتاتے جی فلاں صاحب آئے، انہوں نے یہ بتایا، میں انہوں نے بتایا کہ غلط ہے، تو اس کے بعد وہ آئے نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم سمجھ میں بچے نہیں ہوتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو نرم غذا ہے وہ کم عمر بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے اس چرچ کا حصہ ہیں آپ کو ایسے غلط لوگوں سے، ان کی غلط تعلیمات سے بچے رہنا ہے۔ ہم نے گزشتہ سال انہی مہینوں میں پیغامات سنے اور ایسی بدعات پر غور کیا جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، ایسی بدعتی فرقوں کی تعلیمات پر غور کیا جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور ان پیغامات کو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں نے برکت پائی۔ اور کہاں پر یہ پیغام دیے گئے تھے سب بتائیں؟ پائی صاحب نے گھر میں آ کر پیغام دیے تھے، چرچ میں دیے تھے۔ تو اگر ہم چرچ میں آئیں گے، جمع ہوں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ غلط تعلیمات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چرچ میں آئیں، کیونکہ کلام کہتا ہے آگے کو ہم بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی باز گیری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھرے۔ ہمیں ساری زندگی گزر جاتی، سمجھ نہیں آتی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بپتسمہ ہم اس چرچ سے لے لیتے ہیں، نکے بچے نو کسی اس گرجے لے کے انہوں نے اتھوں بپتسمہ دوا دیتا، پھر وہ وڈے ہوندے نے پھر اتھے لے آئی دا۔ میرے عزیزو، ایسی تعلیمات سے ہم کب بچیں گے؟ جب ہم کسی ایک کلیسیا کا حصہ رہیں گے۔ ہمارے ہاں چرچ بدلنا، کلیسیا کو بدلنا، اس سے کوئی بات نہیں سمجھی جاتی۔ پھر وہی بات کرنی تے دعا ہی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ ان کی تعلیم کیا ہے، کیا وہ تعلیم جو دے رہے ہیں وہ کلام کے مطابق ہے۔ غلط تعلیم سے ہم تب بچیں گے جب ہم چرچ کا حصہ ہوں گے۔ اور پالوس رسول یہ کہتا ہے تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں آدمیوں کی باز گیری، ایسی باتوں میں لگا کر وہ ہمیں ایسا ہمارا دماغ خراب کرتے ہیں۔ آپ کو بڑا تجربہ ہوگا، آپ ان کی بات سنیں اور کبھی سوال کر کے ان سے پوچھیں، وہ آپ کے ایسی ایسی باتیں بتائیں گے اور بائبل کھول کر آیات کی ایسی تشریح کریں گے کہ آپ سننے کے بعد مجبور ہو جائیں گے اور کہنے پر کہ لگتا ہی صحیح ہے۔ کلام میں لکھا ہے ہم بچے نہ رہیں آدمیوں کی باز گیری، اور کلام میں دوسری بات لکھی ہے مکاری۔ جھوٹی تعلیمات جو ہے وہ مکاری سے دی جاتی ہیں، کچھ دے کر، کچھ آپ تک پہنچا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ہمارے چرچ کا حصہ بنیں گے تو آپ کو یہ کچھ ملے گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہم ان کی مکاری، اور آگے لکھا ہے کہ گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ تعلیم کے جھونکے، یہاں پر تعلیم لی، کسی اور چرچ میں چلے گئے، ان سے سوال پوچھا، انہوں نے آپ کو کوئی اور بات بتانی ہے، تیسرے بندے سے پوچھیں گے وہ کچھ اور بتائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہر ایک کی تشریحات کلام سے ہٹ کر ہیں۔ ہر ایک شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی مشن کی تعلیم، اپنا چرچ کا انتظام جس کو وہ چلا رہا ہے وہ اس کی تعلیم دے۔ میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ جو تعلیم آپ کو دی جاتی ہے وہ کسی مشن یا فرقے کی تعلیم نہ ہو، وہ تعلیم کلام کی تعلیم ہو۔ بے شک اس چرچ کا نام بیپٹسٹ چرچ ہے، لیکن میرا مقصد آپ کو بیپٹسٹ بنانا نہیں بلکہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والے بنانا ہے۔ کیونکہ اگر آپ خدا کے کلام پر عمل کر لیں گے، خدا کے کلام کو جان لیں گے، تو تعلیم کے جھونکے جو آج ٹی وی پر، جو ریڈیو پر، جو موبائل پر، جو کانوں میں ہمارے صبح شام پڑھتے رہتے ہیں، اگر آپ اصل سے واقف ہو جائیں گے تو دوسری تعلیمات، دوسری چیزیں یہ کبھی بھی آپ کے ایمان کو ہلا نہیں سکیں گی۔ اور آگے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر۔ کیسے سچائی پر قائم رہنا ہے؟ محبت کے ساتھ۔ سب بولیں کیسے قائم رہنا ہے؟ سچائی پر قائم رہ کر، اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر۔ کس کے ساتھ پیوست ہو کر؟ پھر وہی بات آ گئی کہ پیوستگی جو ہے وہ مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ چندے دے کر چرچ میں ممبرشپ لے لینا، بہت سارے لوگ ہیں، مجھے گزشتہ دنوں کسی شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے فصلی عطیہ نہ دیا تو میں نے آپ کے گھر میں دعا ہی نہیں کرانی۔ خدا کے کوئی خادم تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم پیسوں کے لیے، اچھا جو پیسوں کے لیے ممبرشپ لیتے ہیں، اگو جڑے دین والے وہ بھی پیسے ہی لگے ہیں،
یاد رکھیں کہ جب ہم کلیسیا کے حصہ بنتے ہیں تو ہماری پیوستگی پادری صاحب کے ساتھ نہیں ہوتی، ہماری پیوستگی کسی مشن ڈینومینیشن یا فرقے کے ساتھ نہیں ہوتی، ہماری پیوستگی یسوع کے ساتھ ہوتی ہے۔ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جب ہم یسوع کے ساتھ شامل ہوں گے تو آگے کلام میں لکھا ہے کہ پیوست ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس طرح سارا بدن ایک جوڑ کی مدد سے پیوست ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدرے ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں ترقی کرتا جائے۔ جب آپ کلیسیا کے ممبر بنیں گے، جب آپ کلیسیا کا حصہ بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سانو تو کسی اور لائن تے لایا ہے، یہ تو کسی اور پاسے دی تعلیم ہے، ہمیں تو کسی اور طرف لگایا ہے، اصل کام تو کوئی اور ہے۔ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم کلیسیا کے رکن بنیں گے۔ اور میرے عزیزو، افسیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ کس سے نجات ملی ہے؟ اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے۔ ہمیں فضل سے نجات ملی ہے۔ میرا باپ جس چرچ کا ممبر تھا، مجھے اس کے چرچ ممبر بننے کی وجہ سے نجات نہیں ملی، مجھے چرچ میں چندے ہدیے دینے سے نجات نہیں ملی، مجھے چرچ کے اندر خدمت کرنے والے پادری صاحب کو کھانے کھلانے سے نجات نہیں ملی۔ ایسی تعلیم کب ملے گی؟ جب ہم کسی اچھے چرچ کے ممبر بنیں گے اور غلط تعلیم سے بچیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے۔ ایسی غلط تعلیمات جو ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہیں اور جن کو سنایا جا رہا ہے، جن کا پرچار کیا جا رہا ہے، ہمیں اتنا دیں آپ کو اتنا ملے گا، 100 خدا نو دو گے تو 200 ملے گا۔ خدا نے کوئی پیسے بڑھانے والی مشین نہیں لگائی۔ ایسی تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ آپ 1,00,000 لائیں آپ کو 2 لاکھ ملے گا۔ بے شک خداوند 2 کی بجائے 20 بھی دے سکتا ہے، لیکن ایسی تعلیم دے کر لوگوں کو اپنی طرف لگانا اور یہ کہنا کہ ہمارا حصہ بنے، اس میں پیسے دیں آپ کو ملے گا، یہ غلط تعلیم ہے اور ہمیں ایسی تعلیم سے بچنا ہے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے کس سے نجات ملی ہے؟ فضل سے نجات ملی ہے۔ کس سے نجات ملی ہے؟ آج ہم نے 3 باتوں پر غور کیا کہ کلیسیا کا ممبر ہونا، کلیسیا میں جمع ہونا کیوں ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ خداوند کے لائق ہم کیا چل سکیں؟ چال چل سکے، جس لائق، جس چال کے لیے، جس بلاوے میں اس نے ہمیں بلایا ہے، ہم اس کے مطابق چل سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خداوند کے کام میں وسعت ہو۔ اگر آپ کلیسیا کے حصہ ہوں گے تو شاید آپ کے خاندان میں سے کوئی ایلڈر منتخب ہو، آپ کے خاندان میں سے کوئی کلیسیا کا منتظم منتخب ہو، آپ کے خاندان میں سے کوئی خدا کا خادم منتخب ہو۔ کلیسیا میں خدمت میں وسعت آئے گی۔ اور تیسری بات جس کو ہم نے سیکھا وہ یہ کہ جب ہم چرچ میں آئیں گے تو ہم تعلیم پائیں گے، اور تعلیم پا کر جھوٹی تعلیم سے اور غلط تعلیم سے بچے رہیں گے۔ آج میرے عزیزو، ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے کلیسیا میں کیوں جمع ہونا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہاں سے راشن مل رہا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کا لکھا ہوا کچھ ہمارے کام آ جائے، ان کی وجہ سے ہمیں کسی قبرستان میں حصہ مل جائے گا مردہ دفنانے کا، ان کی وجہ سے ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، وہ تو معذوروں کی بڑی مدد کرتے ہیں، وہ تو غریبوں کو بڑا خیال کرتے ہیں۔ یہ سب چرچ کی ذمہ داریاں ہیں اور کرنی چاہیے اگر وسائل ہیں، لیکن اگر ہم دنیاوی چیزوں کے لیے چرچ کے ممبر بن رہے ہیں اور اصل ممبرشپ جو آسمانی بادشاہت کی ممبرشپ ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو میرے عزیزو ایسی ممبرشپ اور ایسا جمع ہونا کبھی بھی ہمارے لیے فائدے کا باعث نہیں بن سکتا۔ ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں۔ اور 5 باتیں جس پر آج ہم نے غور کیا کہ کلیسیا کے اندر جو خدمات ہیں، اگر آپ ان خدمات کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ابلیس کو شرمندہ کریں، آپ اسے ہرائیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خداوند کے گھر میں آئیں۔ خداوند آج اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر خداوند